بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا آج ہم نے جو موضوع شروع کرنا ہے وہ آپ کے حصہ بے سے ہے۔ اگر آپ کو پیٹرن یاد ہو تو درخواست اور رسید ایک سوال تھا 10 نمبر کا، اس کے بعد روداد مکالمہ یا روزنامچہ، اور جو آخری سوال ہے آپ کا وہ ہے تلخیص نگاری۔ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ آپ کا وقت بھی بچائے گا اور نمبر بھی آپ کو زیادہ دے گا۔ یہ ہم اس کا طریقہ کار کرتے ہیں، پھر اس کی پریکٹس کریں گے تو ہم پر واضح ہوگا کہ یہ سوال قدرے آسان ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو۔ 10 نمبر کا یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر حل ہو جاتا ہے۔ تو تلخیص نگاری امتحانی نقطہ نظر سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تعریف کیا ہے جی، مفہوم کیا ہے اس کا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خلاصہ کرنا، خلاصہ پاک صاف کرنا یا طویل بیان کو مختصر کرنا وغیرہ۔ تو معنی سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اصل میں تلخیص نگاری کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیراگراف آئے گا اور آپ کو اس کو مختصر کرنا ہے، اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ یعنی ایک کسی بھی موضوع پر 4-5 لائنیں، 6 لائنیں، 8 لائنیں ایک پیراگراف آئے گا، آپ نے اس کو تیسرا حصہ 1/3 جو ہے وہ بنانا ہے۔ یعنی اگر 100 لفظ ہیں تو آپ نے 33 لفظ میں اس کو سمیٹنا ہے اور اس میں جو اہم خیال ہے وہ ویسے کا ویسا آنا چاہیے۔ یہ آپ کی مہارت ہے، اس کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ تلخیص نگاری سے مراد طویل اقتباس کے غیر ضروری حصوں کو الگ کر کے اس کے اصل مفہوم کو بیان کر دیا جائے کہ کوئی اہم اور ضروری بات عبارت سے رہ نہ جائے۔ تو اصل میں تلخیص نگاری کیا ہے؟ طویل جو اقتباس ہیں ان کے غیر ضروری حصے الگ کر کے ان کو نکال دیا جائے گا، اصل مفہوم، اصل بات کو بیان کیا جائے اور اس میں ساری ضروری باتیں جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ اصل میں تلخیص نگاری وہ بچہ سیکھ سکتا ہے جو اس کے پریکٹس کرے گا۔ اس کے آگے تلخیص نگاری کے بہت سے پیراگراف ہیں، ان کو پڑھ کر کچھ باریکیاں سیکھ کر آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ تلخیص نگاری کا جو پیراگراف آئے گا وہ ان سین ہوگا، یعنی آپ نے اس کو، چاہے آپ نے 50 یہاں پیراگراف تیار کیے ہوئے ہیں، شاید وہ پیراگراف آئے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو موقع کے اوپر آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ کر اس کی تلخیص کرنی ہے۔ تو یہ اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو آئے گی، ورنہ اگر کچھ ہوتے ہیں بچے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں سے کچھ لائنیں اکٹھی کر کے بنا لیں تو اس سے آپ کے آدھے نمبر تو آ جائیں گے، لیکن 10 میں سے 9 نمبر آپ نہیں لے سکتے، بلکہ تلخیص میں سے 10 بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کے جو اہم ہدایات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تلخیص کے لیے دی گئی عبارت کو اچھی طرح 2-3 مرتبہ پڑھیں۔ تو تلخیص کے لیے جو میں ایک بار آپ کو دکھا بھی دوں کہ کس طرح کا پیراگراف آتا ہے، یہ پاس پیپر سے لیے گئے پیراگراف ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پیراگراف ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے 2-3 بار پڑھنا ہے فوراً۔ وہاں بیٹھے امتحان دیتے وقت آپ نے جلدی سے اچھی طرح سے غور سے اس کو 2-3 بار پڑھنا ہے تاکہ جو اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اچھا جی، 2-3 بار پڑھیں، آپ محسوس کریں گے کہ اس میں بعض الفاظ ضرورت سے زائد ہیں اور بعض عبارت کی آرائش کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان تمام زائد الفاظ سے قطع نظر کرتے ہوئے عبارت کے اہم نکات لینے چاہیے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض ایسے لفظ ہیں جو معنی نہیں دے رہے، یعنی وہ جملے، وہ لفظ ان کے بغیر بھی مطلب ادا ہو سکتا ہے، وہ صرف عبارت کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ ان تمام زائد الفاظ سے قطع نظر کرتے ہوئے یعنی ان کو الگ کرتے ہوئے عبارت کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے سامنے رکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے اور وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ یہ 3 جملے اکٹھے انہوں نے کیے ہیں۔ کہتے ہیں جی انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے، وہ ذی روح اور ذی شعور ہے۔ تو
اہم نکات اس میں کیا ہیں کہ انسان ایسی ہستی ہے جو کہ فطرتاً آزاد خود مختار ہے اور وہ ذی روح اور ذی شعور ہے. یہ مین چیزیں بار بار اس کو بنایا گیا ہے، آزادی ہے، رکھی گئی ہے وہ اس کی بجائے متذکرہ یعنی جس کا ذکر ہو رہا تھا، طویل جملے کو مختصر جملے میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے، ذی شعور انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے. تو کتنے انسان ایک ایسی ہستی جس کی فطرت میں وہ ذی شعور اور ذی روح ہے، اتنے 3 جملوں کو ایک جملے میں سمو دیا، اور بات وہی ہے کہ ذی شعور انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے. تو یہ ہے اہم نکات کو لیا، غیر ضروری باتوں کو نکال دیا، 3 جملوں کو ایک جملے میں کر لیا. اس طرح آپ نے بھی عبارت کو پڑھ کر اس میں جو غیر ضروری لفظ ہیں ان کو نکال کر ان کو مختصر کرنا ہے، کم لفظوں میں کرنے کی کوشش کرنی ہے.